بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ ناظرین اکرام، سرور کائنات رحمت للعالمین، تاجدار ختم نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عشرہ مبشرہ سب سے اعلیٰ تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی خلفائے راشدین سب سے اونچے منصب پر فائز تھے۔ لیکن دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی ہستی کے بارے میں بتاؤں گا جس ہستی نے غیر صحابی ہونے کے باوجود اتنا اعلیٰ مقام حاصل کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جب بھی وہ ہستی آپ کو ملے تو ان سے اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کروانا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعاؤں میں مانگا تھا، اور ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی تربیت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہستی کون تھی اور انہیں غیر صحابی ہونے کے باوجود اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا۔ تو ناظرین، جس اعلیٰ ہستی کا میں آج ذکر کر رہا ہوں، اس اعلیٰ مقام والی شخصیت کا نام جناب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اویس بن عامر تھا، اور آپ یمن کے قبیلہ مراد کی شاخ کرنی میں سے تھے۔ جب اسلام اپنی ترقی کی اعلیٰ منازل طے کرتا ہوا یمن میں پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دل و جان سے اسے قبول کیا۔ پیارے دوستو، علماء کرام حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے سردار ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی سادہ اور نیک آدمی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کی بے انتہا عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری رات عبادت الہی میں گزر جاتی تھی۔ جس رات قیام کرتے تو ساری رات قیام میں گزار دیتے، اسی طرح ساری رات رکوع میں گزار دیتے، ساری رات سجدے میں پڑے روتے رہتے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا کل اثاثہ ان کی ضعیف، بیمار اور نابینا والدہ تھیں۔ انہوں نے اپنی نابینا والدہ کی بے انتہا خدمت کی اور انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ جناب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تھے۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نہایت کمزور اور بیمار تھیں اور چل پھر نہیں سکتی تھی اور اپنے کام خود کر نہیں سکتی تھیں، اس لیے وہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سے دور نہیں جانے دیتی تھیں اور اپنے پاس ہی روکے رکھتی تھیں۔ لیکن حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شوق دیدار نبوی کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس خواہش میں اتنی شدت آئی کہ آپ اپنی والدہ کے قدموں میں بیٹھ کر رو پڑے اور جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کی شدت کو دیکھتے ہوئے آپ کی والدہ نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا۔ اگر سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہ ملے تو ان کو تلاش نہ کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کا انتظار نہ کرنا بلکہ واپس آ جانا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں چل پھر نہیں سکتی اور کوئی کام نہیں کر سکتی۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تو جیسے دنیا جہاں کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیدار نبوی کا اتنا شوق تھا کہ فوراً ہی وہاں سے نکل پڑے اور تیز تیز سفر کرتے ہوئے جلد از جلد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے اور صدا لگائی۔ اندر سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں ایک فقیر ہوں اور یمن سے آیا ہوں اور دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گھر پر نہیں ہیں، جاؤ باہر کہیں تلاش کر لو، شاید مسجد نبوی میں ہوں گے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مسجد نبوی کی طرف اٹھے، لیکن ساتھ ہی اپنی والدہ کی نصیحت یاد آ گئی کہ بیٹا جلدی واپس آ جانا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش نہ کرنا۔ اب جناب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے دو راہے پر آ کے پھنس گئے کہ جس کے دونوں طرف انتہائی عشق تھی۔ ایک طرف عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین خواہش، اور دوسری طرف والدہ کا عشق اور والدہ کا حکم۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے حکم کو ترجیح دی اور بجھے ہوئے قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کو نہ پا سکے، لیکن والدہ کی خدمت اور والدہ کے حکم کی بجا آوری اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعین کا سردار بنا دیا۔ پیارے دوستو، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نمود و نمائش کے سخت خلاف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب تک زندہ تھیں تو ساری زندگی ان کی خدمت کی، اور جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور دنیا سے دور رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ دوستو، صوفیہ کرام میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی بلند مقام ہے۔ جناب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے صوفیہ کرام میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے جو کہ بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، سرکار دو جہاں تاجدار ختم نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ حج کے موقع پر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈتے، لیکن حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نہ ملتے۔ کافی عرصہ ایسے ہی چلتا رہا۔ آخر کار ایک دفعہ حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یمن والے سارے کھڑے ہو جائیں، تو یمن سے آئے ہوئے ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف قبیلہ مراد والے کھڑے رہیں اور باقی سب بیٹھ جائیں۔ تو قبیلہ مراد والے چند لوگ کھڑے رہ گئے، باقی سب بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ قبیلہ مراد میں سے بھی صرف کرن والے کھڑے رہیں اور باقی سب بیٹھ جائیں۔ تو بنو کرن میں سے ایک آدمی کھڑا رہ گیا، باقی سب بیٹھ گئے۔ تو دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اشتیاق سے پوچھا کہ تم بنو کرن میں سے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں امیر المومنین، میں کرن میں سے ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اویس بن عامر کو جانتے ہو؟ وہ آدمی بولا یا امیر المومنین، میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تو تھوڑا پاگل اور دیوانہ سا ہے۔ یا امیر المومنین، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بیوقوف آدمی، تم اسے نہیں جانتے، تم بس مجھے اس کا پتہ بتا دو کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ تو اس نے کہا یا امیر المومنین، وہ میدان عرفات کی طرف اونٹ چرانے گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عرفات کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں مشغول ہیں اور اونٹ آس پاس چل رہے ہیں۔
جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اجنبی تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مزدور ہوں اور اونٹ چرا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ کا بندہ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو سب ہی ہیں، پر تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ اب کی بار حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ او بھائی، آپ کون لوگ ہو اور مجھ سے یہ سوال جواب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اویس، یہ مراد رسول امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوستو، یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے اور کہا کہ یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دے، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلخی سے بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بات کو چھوڑو، بس مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اویس کرنی ہو نا؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، میں اویس بن عامر ہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اویس بن عامر، ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کر دو۔ تو دوستو، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرانی سے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کیوں دعا منگوا رہے ہیں؟ جبکہ آپ خود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اور جلیل القدر صحابی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ہیں، بھلا آپ لوگوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے اور میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اویس بن عامر، سرکار دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ یمن کے قبیلہ مراد کے بنو قرن سے اویس بن عامر آئے گا۔ اس نے اپنی والدہ کی خدمت کر کے بہت بڑا رتبہ پا لیا ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اسے خالی نہیں موڑتا، اس لیے جب بھی اس سے ملو تو اس سے دعا کروانا۔ اے اویس بن عامر، ہمارے حق میں دعا کر دو۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان دونوں ہستیوں کا رتبہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ بلند تھا۔ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں پر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا منگوانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان دونوں ہستیوں سے مرتبہ میں بلند ہیں، بلکہ سرور کائنات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تربیت دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ والدین خصوصاً ماں کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ ماں کی خدمت کرنے سے انسان بلند مرتبہ ہو جاتا ہے، اتنا بلند مرتبہ ہو جاتا ہے کہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ان سے دعا کرواتے ہیں۔ دوستو، آج کل آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کچھ بدبخت لوگ تو یہاں تک گر گئے ہیں کہ وہ اپنے والدین کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، حالانکہ دین اسلام والدین کی عزت کا بارہا درس دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی عزت کرنے والا اور والدین کی نافرمانی سے بچنے والا بنائے، آمین۔ تو ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔